بچوں کو عدالت نہ لے کر آیا کریں. یہ بچہ ماں کے ساتھ رہے گا یا باپ کے ساتھ رہے گا، اور ہمارے جو ججز ہیں وہ پورا دیکھتے ہیں کہ اس کی ویلفیئر کہاں پہ ہے. ہمارے قانون میں یہ بہت ہی زیادہ اچھی چیز ہے کہ 7 سال تک بچہ جو ہے ماں کے ساتھ ہی رہے گا، کیونکہ جو بہت ہی چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو بیچارے انجان ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ چلتا ہے. جب کورٹس میں کسٹڈی دے دیتے ہیں تو اس میں وزیٹیشن رائٹس بھی ضرور دیتے ہیں. اگر باپ بالکل لے سکتا ہے سال تک، 18 سال تک اس کی مینٹیننس جو ہے باپ پہ لازم. خرچہ پانی نہ مل رہا ہو گھر پہ تو وہ عدالت کے تھرو لے سکتی ہے. دیکھیں وکیل بھی ایک انسان ہی ہے. لیکن میں چاہ رہی تھی کہ ہم آگاہ کریں اپنے ناظرین کو، اپنے دیکھنے والے کو، تاکہ وہ جان سکیں کہ کون کون سے قوانین ہیں فیملی لاز کے اندر کے جو ہمیں تحفظ دے سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ندا خان جو ہیں. وہ گزشتہ 5 سال سے وکالت کے شعبے سے منسلک ہیں. انہوں نے LLB کی ڈگری حاصل کی ہے اور پشاور میں جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں فیملی لاز سے متعلق. جی، کون سے فیملی لاز ہیں جو کہ خواتین کو اور مردوں کو، بچوں کو تحفظ دے سکتے ہیں؟ اچھا، اس کے لیے ہمارے لیے فیملی کورٹس، اسپیشل کورٹس جن کو ہم کہتے ہیں، وہ بنے ہوئے ہیں. اور ان کے لیے جو اسلام میں جو حقوق دیے ہوئے ہیں، چاہے وہ ڈائیورس سے ریلیٹڈ ہوں یا انہیریٹنس سے ریلیٹڈ ہوں، خلا سے ریلیٹڈ ہوں، تو وہ سب کچھ ہماری فیملی لاز موجود ہیں. اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے. اس کے لیے ہمارے فیملی کورٹس بنے ہوئے ہیں. اگر وہ بچوں کی کسٹڈی ہو یا چائلڈ پروٹیکشن ہو، تمام کورٹس موجود ہیں اور تمام جو ہے ہمارے قوانین بھی موجود ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، اویئرنیس کا ایشو ہے. نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے اگر وہ اس کو نہ مل رہا ہو یا اس کو خرچہ پانی نہ مل رہا ہو گھر پہ، تو وہ عدالت کے تھرو لے سکتی ہے. اچھا، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے لیے جو ہے آپ کو اپلیکیشن دینی ہوگی. آپ جو ہے فیملی کورٹ میں ہی یہ ساری جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں، یہ فیملی کورٹ میں اسپیشل کورٹس بنائے گئے ہیں جو کہ عورتوں کے اس طرح کے حقوق جو ہے اس کی تحفظ کرتے ہیں. تو آپ اس کی جو ہے پلینٹ فائل کر سکتے ہیں فیملی کورٹ میں، اور اس کی پروسیڈنگز چلیں گی، کچھ عرصے تک چلیں گی. لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، بالکل لگتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اس میں ایسے قوانین کے لیے پروسیجر ہے جس کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو تقریباً 1-2 سالوں میں 1-2 سال لگ جاتے ہیں، لیکن فیصلہ ہو جاتا ہے. اگر طلاق ہوئی ہو اس کے لیے الگ سے پروسیجر ہے، اگر خلا ہوئی ہو تو اس کا الگ سے پروسیجر ہے. اور اگر کوئی خاتون جیسے ناراضگی کی صورتحال میں گھر میں آ جاتی ہے اپنے پیرنٹس کی طرف، تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا؟ ناراضگی میں اگر ناراضگی کس وجوہات سے ہوتی ہے، یا اس کو خرچہ پانی نہیں مل رہا، یا اس کو حق مہر نہیں مل رہا، اس کو کوئی نہ کوئی ایسے حقوق ہوں گے جو اس کو نہیں مل رہے، تو وہ بھی آپ عدالت کے تھرو لے سکتے ہیں. اچھا، ابھی مجھے یہ بتائیے کہ جو بچوں کی کسٹڈی کا جو قانون ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ کس عمر کے بچے جو ہیں وہ ماں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور یہ ساری ڈیٹیل ذرا بتائیے گا. جی، کسٹڈی کے حوالے سے جو ہے ہمارے لاز موجود ہیں جو کہ گارڈینز اینڈ وارڈ ایکٹ ہے. ان کے انڈر آپ ڈسٹرکٹ کورٹس میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر طلاق ہو چکی ہو تو پھر بچوں کا کیا ہوتا ہے کہ کسٹڈی باپ کو جائے گی یا ماں کو جائے گی، اس کا فیصلہ بھی عدالت ہی کرتی ہے. یا اگر ماں اپلیکیشن لکھ لے یا فادر جو ہے اپروچ کر لے کورٹس کو، دونوں کی طرف ہو سکتا ہے، تو وہ پھر عدالت ہی فیصلہ کرتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے تو لاز میں لکھا ہوا ہے کہ 7 سال کی عمر تک اگر لڑکا ہے تو وہ ماں کے ساتھ ہے، 9 سال کی تو اگر وہ بعد میں جو ہے 18 ایئرس تک جو ہے وہ باپ کے ساتھ رہ سکتا ہے. مطلب یہ ایشوز ہیں جو ہمارے لاز میں لکھے ہوئے ہیں. لیکن لاز کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 9 سال کی عمر تک جو لڑکا ہے وہ ماں کے ساتھ رہے گا، کیونکہ وہ بچہ ہے 7 سال یا 9 سال تک. اب ریسنٹلی ایک کیس ہوا تھا جو کہ 9 سال کا، ویسے کہتے ہیں کہ 7 سال تک بچہ رہ سکتا ہے ماں کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے اس کی جو کسٹڈی ہے، اچھا جب ماں کو رائٹ ملتا ہے تو اس کو ہم حضانت کہتے ہیں، اور اگر باپ کی رائٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم ولایت کہتے ہیں. تو اس کے جو ہے کسٹڈی ماں کو تب ملتی ہے جب وہ 7 سال تک رہتا ہے. اس کے بعد وہ باپ جو ہے اس بچے کو لے سکتا ہے. لیکن لڑکی کا یہ ہے کہ جب تک عدالت کے سے رجوع کیے بغیر بھی وہ حق رکھتا ہے کہ 7 سال کے بعد حق رکھتا ہے. یہ میوچل ایگریمنٹ کے تھرو بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر باہر مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، آؤٹ آف کورٹس نہ ہو رہا ہو، تو عدالت کے تھرو یہ ہو سکتا ہے. اچھا، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں خاندان بیٹھ کے تو اس بات کا فیصلہ. بالکل، اس کو ہم میوچل ایگریمنٹ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اسٹامپ پیپر لے لیتے
لیتے ہیں, اس پہ لکھ لیتے ہیں کہ مطلب کسٹڈی رائٹس, وزیٹیشن رائٹس کے باپ کب مل سکتا ہے, اگر وہ ماں کے ساتھ ہے تو باپ کب مل سکتا ہے, ان کے دن رکھ لیتے ہیں. زیادہ تر کیسز میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جی ویکینڈس کو جو ہے وہ یا باپ کے ساتھ رہے گا یا ماں کے ساتھ رہے گا, ان کی اسکولنگ وغیرہ ماں کے ساتھ ہو رہی ہے تو وہ ماں کے ساتھ رہے گا, اور اگر باپ کے پاس ہو رہی ہے تو باپ. اس میں بچے کی ویلفیئر دیکھی جاتی ہے. اگر تو عدالت کو لگتی ہے کہ وہ ماں کے ساتھ زیادہ اچھے رہیں گے تو ماں کو ہی کسٹڈی ملتی ہے, لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ ماں کے ساتھ وہ اچھا اس طرح نہیں رہ سکتا, اس کی ویلفیئر اتنی اچھی نہیں ہو سکتی, تو باپ کو بھی کسٹڈی دی جا سکتی ہے. یعنی 7 سال سے پہلے اگر عدالت اور ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر بچہ اتنا میچیور ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے. کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں 7 سال کے بچے بھی اتنے میچیور ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں باپ کے ساتھ زیادہ خوش رہوں گا کہ ماں کے ساتھ زیادہ خوش رہوں گا, تو اس میں بھی عدالت جو ہے اس بچے سے پوچھتی ہے کہ آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد اگر بچہ کہہ دے کہ وہ ماں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو عدالت اس چیز پہ سوچتی ہے کہ کیوں ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, کہیں انفورس تو نہیں ہے, اس کو مجبور تو نہیں کیا ہوا. تو وہ جو بھی بچہ کہتا ہے تو وہ اس کو بھی وہ مد نظر رکھ کے اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب 9 سال کا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میوچل اگر انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکے پھر کیا؟ پھر بھی عدالت اس کے بعد بھی بچے کی ویلفیئر دیکھیں گے. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ پیرنٹس دوسری شادی کر لیتے ہیں, دوسرا ان کا اسپاؤس اتنا اچھا نہیں ہوتا کمپیریٹیولی جو اپنے ماں باپ ہوتے ہیں, تو عدالت اس کو دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے. مزید میں یہی ایڈ کروں گی کہ ہمارے بچوں کی ویلفیئر کو دیکھا جائے. عدالت میں اس طرح کی پروسیڈنگز آتی ہیں بہت ہی مطلب کبھی کبھار ایگوز میں آ کے پیرنٹس فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم عدالت جاتے ہیں, لیکن اس میں بچے بہت زیادہ بیچارے سفر کرتے ہیں. تو میں پیرنٹس کو یہی کہوں گی کہ عدالتوں سے زیادہ آپ اس بچے کو ذرا سوچیں. عدالتوں کو نہیں پتہ کہ وہ بچہ کیا چاہتا ہے, اس کے ماں باپ کیسے رہ رہے ہیں, تو اپنے ایگوز کو ذرا دور رکھ کے آپ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ, میں زیادہ تر یہی ایڈوائس دیتی ہوں کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ زیادہ کیا کریں, کیونکہ اس میں ایک تو ٹائم بھی لگ جاتا ہے, عدالت میں فیصلہ ہوتے ہوتے بھی ٹائم لگ جاتا ہے. اس میں اس بچے کی ایج بڑھتی جاتی ہے اور وہ کورٹس کا ماحول دیکھ کے اور وہ دیکھ کے وہ گھبرا جاتا ہے. ابھی خیر ہماری گورنمنٹ بہت کوشش کر رہی ہے ہماری کورٹس کے اس انوائرمنٹ کو بچوں کے لیے الگ سے ایک انوائرمنٹ دیا جائے, لیکن پھر بھی بچہ آتا جاتا ہے, ماں باپ کو الگ دیکھتا ہے, تو ان کے ذہنی اور جسمانی جو ہے اس طرح ان کی گروتھ نہیں ہوتی. تو آپ نے اچھی بات بتائی کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ان کے احساسات اور جذبات کا بھی بچوں کے بالکل خیال رکھیں. جی. اور یہ آپ نے بہت اچھا ایک سوشل جو ہے ایشو ہے جو وہ بتایا کہ پیرنٹس کو کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے. جی. اچھا, اور اب جب وہ بڑے ہو جاتے جیسے وہ ہو گئے ہیں, میچیور ہو گئے, اس کے بعد وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر انہیریٹنس کی لیگل ایئرز کی بات آ جاتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ میں جو ہے طلاق ہوئی ہوتی ہے, علیحدگی ہو جاتی ہے, تو ان کے جو ہے کہ جو بچوں کے جو حقوق ہوتے ہیں کہ وہ کیا انہیریٹ کریں گے, ان کی پراپرٹیز وغیرہ جو باپ کی ہے کہ وہ کتنا انہیریٹ کریں گے, تو اس پہ بھی جو ہے آپ عدالت سے فیصلہ لے سکتے ہیں. اچھا, یعنی اگر بچہ 18 پاس ہے, 18 سال کا پورا ہو گیا ہے, تو اس کے بعد اگر اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے, اگر والدین دونوں وفات پا چکے ہیں تو ان کی کسٹڈی ان کے گرینڈ پیرنٹس کو بھی مل سکتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دونوں پیرنٹس ہی وہ الگ الگ شادی کر لیتے ہیں اور وہ بچوں کو نہیں رکھ سکتے اتنا, تو اس وقت بھی جو ہے یا گرینڈ پیرنٹس کو دے دیتے ہیں یا پھر کوئی نہ کوئی ایسا بندہ جو کہ ان کے بہت زیادہ قریبی ہو تو ان کو بھی ان کی کسٹڈی دی جا سکتی ہے. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں, تو اچھا آپ نے بتایا کہ وہ جو وراثت ہے اس کی صورتحال کیسے ہوتی ہے؟ کس کی وراثت؟ یہ اس بچے کی جو وراثت. اس بچے کی وراثت تو ہمارے اسلام نے دی ہوئی ہے, جو ہمارے اسلام نے جو ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہی ہمارے قوانین بنے ہوئے ہیں. تو وہ جو ہے عدالت سے وہ اس کا حق ہے, اس کا جو ہے اسلامی حق ہے, تو وہ اس سے وہاں سے لے سکتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچے کے 2 گھر بن جاتے ہیں, ماں کا الگ ہوتا ہے, باپ کا الگ ہوتا ہے. میں جو سمجھتی ہوں, میں کہتی ہوں ایک ہی گھر رہنا چاہیے. اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے لیکن وہ بچے نہیں جانا چاہ رہے ہوتے,
عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ کچھ سوچ سمجھ کے ہی دے گی. ہمارے جو ججز ہیں وہ پورا دیکھتے ہیں کہ اس کی ویلفیئر کہاں پہ ہے, کہ بچہ ماں کے ساتھ زیادہ اچھا رہے گا کہ باپ کے ساتھ. اس میں اس کی ایجوکیشن آ جاتی ہے, اس کی روزمرہ کی جو بھی روٹین وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی آ جاتی ہے. تو عدالت وہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرتی ہے اس بچے کی ویلفیئر پہ. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچے نہیں جانا چاہتے, لیکن یا تو جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا, وہ بیچارے انجان ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ عدالت میں کیا چل رہا ہے, کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو آخر میں جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی علیحدگی ہو چکی ہے اور میں ایک کے پاس رہ رہا ہوں اور دوسرا بھی میرے والد ہیں. یا اس میں اچھا جب کورٹس میں کسٹڈی دے دیتے ہیں تو اس میں وزیٹیشن رائٹس بھی ضرور دیتے ہیں. اگر ماں کو کسٹڈی دی ہوئی ہے, چھوٹا بچہ ہے, ماں کو کسٹڈی دی ہوئی ہے, تو اس میں باپ کو وزیٹیشن رائٹس دیں گے, یا تو عدالت میں ہی ملیں گے یا پھر کوئی ایسی جگہ جو ہے وہ لوگ کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی ملاقات ہوگی. اس کے علاوہ اگر باپ کو کسٹڈی دی ہوگی تو پھر ماں کو وہ وزیٹیشن رائٹس مل سکتے ہیں کہ وہ جو ہے یا ویکنڈس کو مل لیں. کبھی کبھار ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیتے ہیں کہ آج میں ماں کے ساتھ, یہ بچہ ماں کے ساتھ رہے گا یا باپ کے ساتھ رہے گا, اور یا منتھلی بھی جو ہے یہ کر سکتے ہیں. ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہمیں تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا, جو بچے دودھ پینے کی عمر کے ہیں, شیخوار ہیں, وہ تو ماں کے ساتھ ہی رہتے ہیں. دیکھیں عدالت یہی دیکھتا ہے کہ مطلب بچے کی ویلفیئر ہی دیکھتا ہے, تو وہ زیادہ تر ماں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمارے قانون میں یہ بہت ہی زیادہ اچھی چیز ہے کہ 7 سال تک بچہ جو ہے ماں کے ساتھ ہی رہے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک ماں جو ہے وہ زیادہ اپنے بچے کو وہ پیار اور وہ اس کی گروتھ میں پرورش کر سکتی ہے. جی اچھا, تو 7 سال تک وہ ماں کے ساتھ, جی, اس کے بعد جو ہے وہ عدالت سے باپ بالکل لے سکتا ہے. جی عدالت سے جی. کر کے, اور اس کی ویلفیئر کو اچھا, اس کے ساتھ بچے کی مینٹیننس بھی باپ پہ فرض ہے. ہمارے اسلام بھی کہتے ہیں, ہمارے قوانین بھی کہتے ہیں. تو وہ بھی عدالت جو ہے ہر منتھلی اب اس بچے کی مینٹیننس جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ آپ نے اتنی مینٹیننس, بے شک وہ ماں کے ساتھ ہو, ماں کو کسٹڈی ملی ہو, لیکن باپ اس کی مینٹیننس ضرور, اس پہ فرض ہے وہ چیز کہ وہ اس کی مینٹیننس پوری کرے گا, بے شک وہ ان کے ساتھ رہیں یا نہ رہے, بے شک وہ وزٹ کریں یا نہ رہیں. اچھا, ہاں, تو کتنا عرصے تک وہ یہ 18 سال تک اس کی مینٹیننس جو ہے باپ پہ لازم ہے. اچھا, اور یہ بتائیے کہ کتنی اماؤنٹ وہ اس کو پے کرے گا؟ اچھا, بیٹی کے لیے اس کی شادی تک اس کی مینٹیننس, جب تک اس بیٹی کی شادی نہ ہو جائے, اور بچے کا جو بیٹا ہے اس کا 18 سال تک, جب تک وہ 18 سال تک ہوگا باپ پہ لازم ہے کہ وہ اس کا جو بالکل اس کا خرچہ وہ اس کے دے. خرچہ اس میں کیا کیا آپ جو ہے نا پیرنٹ کو, والد کو دینا؟ اگر عدالت کی طرف سے ہے تو ایک اسپیسیفک مہینے کا خرچہ لکھ لیتے ہیں. اگر وہ 15,000 ہے, 20,000 ہے, اس میں اس کی ایجوکیشن, اس کی ویلفیئر سب کچھ اسی میں ہی آ جاتا ہے. وہ تو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہوتا ہے کہ یا تو آپ کو عدالت میں دینا ہوتا ہے یا پھر وہ آپ ڈائریکٹلی ان کو بھجوا سکتے ہیں. ماں کو. اور بیٹی کے معاملے میں دونوں کا یہ ہے, بیٹے اور بیٹی دونوں کا یہ ہے. بیٹی کے معاملے میں اس کی شادی تک بالکل وہ بھی والد ہی کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ کو کیا مشورہ سجیشن دینا چاہیں گے؟ کورٹس میں آپ ہوتی ہیں, اس میں بہت ساری کیسز اس حوالے سے آتے ہیں, تو کیا آپ نے وہاں پہ لوگوں کا مشاہدہ کیا اور اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ میں اپنی طرف سے یہی تجویز دوں گی کہ کوشش کریں کہ یہاں تک اس حد تک بات جائے ہی نہ کہ بچوں کی کسٹڈی کی بات آئے یا عدالتوں میں آپ کو بچوں کو لے کے جانا پڑے. کوشش تو یہی کریں کہ آپ ساتھ ہی رہیں. لیکن اگر بچوں کے لیے آپ مطلب والدین کبھی کبھار ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے, یا ایسا ماحول بچوں کے لیے بن جاتا ہے کہ وہ ساتھ مطلب وہ بچوں کے لیے بھی مفید نہیں ہوتا, تو اس طریقے میں اگر آپ علیحدگی بھی کرتے ہیں تو پیار و محبت سے علیحدگی کر لیں, عزت کے ساتھ, تاکہ آپ کو عدالتوں میں بھی نہ جانا پڑے, آپ باہر ہی یہ فیصلے کر لیں. اور اگر آپ عدالتوں میں بھی جاتے ہیں تو اس جو عدالت نے ڈیسیجن دی ہے اس کی آپ رسپیکٹ کریں. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے بہت اچھی بات کی. اور عام طور پہ تو وکلاء جو ہیں وہ تو یہ نہیں کہتے کہ آپ عدالت سے باہر فیصلے نہیں, دیکھیں ان کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ جتنے لوگ عدالت آئیں اور کورٹس کے تھرو فیصلے کروائیں تو یہ زیادہ سوٹ نہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بالکل ہٹ کے بات کی. نہیں, دیکھیں وکیل بھی ایک انسان ہی ہے,
یا ماں ہے یا باپ ہے، ان کے پاس بھی ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی رشتوں کی بات آتی ہے، اور چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں اور مسئلے زندگی میں بہت آتے ہیں جس میں آپ کو عدالتوں میں جانا چاہتے ہیں، لیکن جہاں تک بچوں کی بات آتی ہے تو اس وقت میں یہی کہوں گی کہ آپ کوشش کریں کہ بچوں کو عدالت نہ لے کر آیا کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ ندا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے ہمیں آگاہ کیا بہت ساری ایسی معلومات سے جو ہمارے سننے والوں کے اور دیکھنے والوں کو تھینک یو بہت سو مچ، فائدہ ہے۔ بہت اچھا لگا آپ سے بات کریں۔ تھینک یو۔